सियासी जमातों के कायदीन, आज की इस पंडाल में सियासी पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले कारकुनान, सियासी पार्टियों के अकाबरीन, सियासी वर्करों, सबसे पहले मैं उन तमाम सियासी पार्टी के वर्करों को मुबारकबाद पेश करता हूं जिनकी दिन रात मेहनत, जिनकी अनथक जद्दोजहद से आज न कि सिर्फ हम इस जलसे को कामयाब करने में हमकिनार हुए हैं, बल्कि उन कुव्वतों को ये पैगाम दिलाना चाहते हैं कि बलूचिस्तान पहले की तरह अब भी जाग रहा है। और जब बलूचिस्तान जागता है तो काफियों की नींदें जो है हराम हो जाती हैं। आज आपने अपने इस मजमे से साबित कर दिया है कि बलूचिस्तान की गयूर और गैरतमंद अवाम ने हमेशा जमहूरियत का अलम बुलंद रखा है। यह और बात है कि जमहूरियत के अदवार में हमें जमहूरियत का वो हिस्सा नहीं मिला। वो कहते हैं जब गुलिस्तान को लहू की जरूरत पड़ी सबसे पहले ही गर्दन हमारी, फिर भी कहते हैं ये अहले वतन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। हाजिरीन मजलिस, स्टेज पर बैठे हुए पीडीएम के अकाबरीन, कोयटा जो कि बलूचिस्तान का दारुल खिलाफा है, जहां पर बलोच, पश्तून, हजारा, पंजाबी, सेटलर जिनको उर्दू स्पीकिंग कहा जाता है, मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख और पारसी तक यहां पर आबाद हैं। ये वो कोयटा है जिसको अंग्रेजों ने लिटिल लंदन का नाम दिया था, मतलब एक छोटा सा लंदन। एक जमाने में यहां पर फूलों, फलों और सनोबर की खुशबुआं होती थी। कोयटे की शाहराहों पर हमें उन फलों और फूलों की खुशबू आती थी। यहां पर बच्चों से लेकर बड़ों की, बूढ़ों के चेहरों पर मुस्कुराहटें पाई जाती थी। यहां के गली कूचे और महल्ले कहकों और प्यार और मोहब्बत के गीतों से गूंजते थे। लेकिन आज यहां बारूद और खून की फजा और खून की बू आती है। यह किसी और का खून नहीं, यह हमारे बच्चों का खून है। यह किसी और का खून नहीं, हमारे बुजुर्गों का खून है। यह किसी और का खून नहीं, हमारी आने वाली नस्ल का खून है। आज यहां लाशों पर बीन करते हुए औरतें और बच्चे आपको नजर आएंगे। आज यहां चीख पुकार करती हुई वो मां आपको नजर आएगी जो 10 साल से अपने लख्त जिगर को ढूंढ रही है। आज यहां आपको वो वालिद नजर आएगा जो 10 साल से आंसू बहा कर वो आंखों से जो है नाबीना हो गया है। आज यहां इस मजमे में आपको वो बहन नजर आएगी जिसके सर से वो दुपट्टा जो उसके बाई ने रखा था, यहां पर उन हुक्मरानों ने
اس کے سر سے وہ دوپٹہ تک چھین لیا. آج یہاں آپ کر خانہ بدوشوں کو ڈیروں کے علاوہ آپ کو موت کے ڈیرے نظر آئیں گے. آپ کو بھوت اور روحوں کے ڈیرے نظر آئیں گے. یہ بلوچستان ہمارا نہیں تھا. اس بلوچستان کو اس حد تک کس نے پہنچایا؟ آج یہاں کے باسیوں کے چہروں پر وہ مسکراہٹ نہیں جو ایک انگریز کے دور میں جو ایک مسکراہٹ تھی، وہ مسکراہٹیں بھی ہم سے چھین لی گئی ہیں. آج چاہے کسی بھی پارٹی سے جو تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ بلوچ ہو، چاہے وہ پشتون ہو، آج اس کے چہرے پر آپ وہ رونق نہیں دیکھ پائیں گے. ہم کیا اگست کے اس مہینے کو بھول گئے ہیں جہاں پر سول ہاسپٹل پر ہمارے وکلاؤں کو شہید کیا گیا تھا؟ کیا یہی کوئٹہ کا شہر نہیں جہاں پر ہماری ہزارہ کمیونٹی کے ایک ہی جگہ وقت پر سینکڑوں کی جو لاشیں جنازے اٹھا دیے گئے تھے؟ یہ انگریز کے دور میں نہیں دیکھے ہم نے. یہ اس ملک 1947 سے لے کر 2020 تک جو ہے ہمیں اور کچھ نہیں ملا. اس ملک میں جو ہمیں ملا ہے، یہ اجڑی ہوئی گودیں ہمیں ملی ہیں. ہمیں یتیم کر دیا گیا ہے. ہماری ماؤں کی گودیں اجاڑ دی گئی ہیں اور ہمیں ہمارے بچوں کو جو یتیم کر دیا گیا. کیا اسی لیے ملک کو بنایا گیا تھا؟ کیا اس ملک کی قربانی صرف ہم سے لاگو تھی؟ ہمیں قربان کر کر اس ملک کے حکمرانوں نے اپنی حکمرانی کو اہمیت دی. اپنی حکمرانی کی ایکسٹینشن کے لیے کیا بلوچ اور پشتون کا خون ہی ملا تھا؟ نہیں. جب یہاں پر معاہدات کیے جا رہے تھے، ان معاہدات پر تو کوئی ایسی شک نہیں تھی کہ اس ملک کی تاریخ کو بلوچ کے خون سے لکھا جائے گا. جب اس ملک کے قانون بنائے جا رہے تھے تو کیا یہ لکھا گیا تھا کہ اس ملک کے قانون میں بلوچوں کے اور پشتونوں کے خون سے لکھے جائیں گے؟ نہیں. ہمیں تو کہا گیا تھا کہ آپ یہاں پر ایک برابر شہری ہوں گے. کہا گیا تھا نہیں کہا گیا تھا؟ کیا آپ یہاں پر ایک برابر شہری ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان سڑکوں پر آپ کو وہ عزت ملتی ہے؟ کیا آپ کی ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں یہاں پر محفوظ ہیں؟ کیا ہمارے بچے یہاں پر محفوظ ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو یہ بتایا جائے کہ یہ ملک بنائے کس کے لیے؟ جس ملک میں میری عزت محفوظ نہیں ہو، میرا ننگ و ناموس محفوظ نہیں ہو، میرے بچوں کی جان و مال محفوظ نہیں ہو، لیکن اس کے باوجود بھی 70 سالوں سے ہم جو ہے اس علم کو بلند کیے ہوئے ہیں. اسی کی ہمیں سزا دی جا رہی ہے. یہاں پر آپ کو اجتماعی قبریں ملیں گی. بزار سے آئے ہوئے، توتک سے آئے ہوئے یہاں پر اکثر لوگ بیٹھے ہوں گے. وہ اس کی گواہی دیں گے کہ یہاں پر اجتماعی قبریں دریافت کی گئی ہیں. ہمارے مسنگ پرسن کئی سالوں سے یہاں پر پریس کلب کے سامنے انہوں نے کیمپ لگائے ہوئے ہیں. کوئٹہ سے کراچی تک پیدل مارچ، کراچی سے اسلام آباد تک پیدل مارچ. دنیا کی تاریخ میں شاید ایسا مارچ کیا گیا ہو. کسی اقتدار کے لیے نہیں، کسی وزارت کے لیے نہیں، کسی عہدے کے لیے نہیں، کسی نوکری کے لیے نہیں، اپنے بچوں کی بازیابی کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے تو ان کو قانون کے کٹہرے میں لائے جائے. اگر ان سے کوئی جرم ہوا ہے تو آپ کا قانون، آپ کی عدالتیں. یہ اور بات ہے کہ آپ اپنی عدالتوں پر اعتماد نہیں کرتے. اگر آپ اپنی عدالتوں پر اعتماد کرتے تو جسٹس فائز عیسیٰ کا یہ حال بھی نہیں کرتے. اس جسٹس فائز عیسیٰ جو آپ کا سپریم کورٹ کا جج ہے، اس کے خلاف ریفرنس داخل کر دیے گئے.
اس کے خلاف ریفرنس داخل کر دیے گئے. بھائی ریفرنس کس نے داخل کیا؟ کل کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ نے خود اس بات کا اعتراف کر دیا ہے کہ وہ ریفرنس غلط تھا. بھائی وہ ریفرنس داخل کرنے والوں کے خلاف بھی تو کچھ کارروائی ہونی چاہیے. یا وہ بری الزما ہیں، یا آپ کو نظر نہیں آتے انہوں نے سلیمانی ٹوپی پہنی ہوئی کیا؟ نظر نہیں آتے؟ میں آپ کو دکھاتا ہوں. ایوان صدر میں کوئی گھس کر دیکھے اس بیچارے کو، وہاں پہ چھپا ہوا ہے. وہ وزیر جو ہر دور حکومت میں جو ہے ان کا منشی اور ان کا نائب بنا پھرتا ہے، اس کی طرف سے جو ریفرنس داخل کیے گئے. ہم نے تو پاکستان کا آئین نہیں توڑا، ہم نے پاکستان کا قانون نہیں توڑا، لیکن ان مسنگ پرسنوں کو آپ 10 سال عقوبت خانوں میں رکھتے ہیں. ان کے والدین، ان کی مائیں بہنیں، ان کو یہاں تک اجازت نہیں کہ ان سے مل سکیں. میں نے اکثر یہاں پر دیکھی ہے مسنگ پرسنز کی کیمپ میں، وہ خواتین آ کے مجھ سے التجا کرتی ہیں کہ جا کے پوچھیں ان سے کہ میں شادی شدہ ہوں یا بیوہ کر دی گئی ہوں. انسانیت نام کی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. اسلام کے نام پر بنائے ہوئے اس ملک میں کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کسی کے شوہر کو آپ 10 سال تک لاپتہ رکھیں اور اس کو یہ پتا تک نہ ہو کہ اس کا شوہر زندہ ہے یا مار دیا گیا؟ اس جمع غفیر سے خوف کی وجہ سے حکمرانوں میں جو ہے نا کپ کپی سی آ گئی ہے. بھائی تمام روڈ بند کر دیے گئے ہیں، بائی پاس کو بند کر دیا گیا ہے، انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے، ٹیلی فون کی سروسز بند کر دی گئی ہیں کہ آپ کی حفاظت. او بھائی ہمیں پتا ہے کہ آپ کو ہماری حفاظت کی کتنی فکر ہے، آپ اپنی فکر کریں. کون ہے بھائی ان کے پیچھے؟ اب ہم نام لیتے ہیں تو کہتا ہے ہمارا نام نہ لو. ان بچوں کو غائب کرنے والا کون ہے؟ پاکستان میں بلوچستان میں 5واں ملٹری آپریشن کرنے والا کون ہے؟ یا کہہ دو تم بھائی تم اپنے نام پر برداشت نہیں کرتے ہو، ہم اپنے نام پہ لے لیتے ہیں. ہم نے کیا نا. سیاست میں بھی مداخلت ہم ہی کرتے ہیں نا، ڈبے بھی ہم بھرتے ہیں نا. راتوں رات خدا کے بندے میں نے جب سیاست شروع کی ایک سفید بال بھی نہیں تھا، اب پوری داڑھی سفید ہو گئی ہے. یہاں پہ راتوں رات پارٹیاں بنتی ہیں باپ کے نام سے. کوئی دوست تھا کہتا ہے راتوں رات جب، کیونکہ جلد بازی میں جو بھی کام ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے. یہ نام رکھ نہیں پا رہے تھے کہ نام کیا رکھے. پہلے رکھا پاکستان عوامی پارٹی. پھر کسی عقل مند نے بولا بھائی پاپ کا مطلب گناہ ہے، لیکن ہمیں کیا پتا اس باپ کا گناہ اس شکل میں آ جائے گا. ہر گلی ہر کوچے میں گونجے تیرے ہی نعرے، سایہ ہمیشہ تیرا رہے سر پہ ہمارے. پارٹیاں اس طرح نہیں بنتی. پارٹیوں میں بننے میں صدیاں لگتی ہیں، دہائیاں لگتی ہیں، لیکن یہ جادو کی چھڑیوں کے ساتھ جو ہے پارٹی بنا دی باپ کے نام سے، اور دنیا بھر کے کچرے کے ڈھیر اکٹھے کر کے، اور اس کو جا کے دھویا بھی کہاں؟ حبیب نالے میں جا کر دھویا. بھائی حبیب نالے میں جتنا دو تمہاری بدبو اس میں سے ہمیشہ آتی رہے گی. اور اس بدبو سے نہ کہ تم نے علاقے کی سیاست کو غلیظ کیا ہے، بلوچستان کی سیاست کو غلیظ کیا، تم نے پورے پاکستان کی سیاست کو جو غلیظ کر کے رکھ دیا. خدا کے لیے باز آ جاؤ بھائی. اس ملک کو تجربہ گاہ بنا دیا تم لوگوں نے.
तजुर्बात करते करते इस मुल्क को जो तबाही की इस इंतहा तक पहुंच चुके हो, लेकिन फिर भी बाज नहीं आ रहे हो। अपने काम से काम रखो, सियासत तुम्हारे बस की बात नहीं। हां, अगर सियासत करना चाहते हो बिल्कुल आओ, अपनी वर्दी हो मुझे खान महमूद खान को, मौलाना साहब को दे दो, हम सरहदों की हिफाजत करेंगे। हम सरहदों की कसम से कहता हूं, सरहदों की हिफाजत हम करेंगे। लेकिन एक बात कहता हूं, हथियार हम नहीं फेंकेंगे, सरहदों की हिफाजत हम करेंगे। जिस तरह सियासी जद्दोजहद में हमने हथियार नहीं फेंके, वहां पर भी आप लोगों की तरह हम हथियार नहीं फेंकेंगे। सियासत तुम्हारा काम नहीं। सियासत के लिए जो है दिल और गुर्दे की जरूरत होती है। सियासत के लिए जो है ना मजबूत इरादों की जरूरत होती है। सियासत अपनी मिट्टी और अपनी सरजमीन से जो है मोहब्बत की जरूरत होती है, जो हम में है तुम में नहीं। हम इस सरजमीन के लिए पैदा हुए हैं। आज इस मजमे में मैं ये ऐलान करता हूं, इस सरजमीन, इस मिट्टी के लिए पैदा हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला इस सरजमीन में ही हम दफन होंगे और इसी के लिए ही हम मरेंगे। ये बाप के जो है बटेर जो तुमने पाल रखे हैं, ये हमारे शेरों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे भाई। दादे पारांदू हुफट किरदा फुर्त भूख से जो उड़ जाएंगे। अब सितम ज़रीफ़ी ये, हमने ऐसे कवानीन, ऐसा दौर कभी नहीं देखा। बदतरीन मार्शल लॉ में हमारी आवाज को दबाना अगर चाहा भी तो वो नहीं दबा सके। अकाबरीन को आप एयरपोर्टों पर रोक देते हैं। मोहसिन दावड़ आपका इस मुल्क के पार्लियामेंट का एक मुंतखब नुमाइंदा है। वो पाकिस्तान की कौमी असेंबली में खिताब कर सकता है, वो कराची के जलसों में खिताब कर सकता है, वो पंजाब में खिताब कर सकता है, वो खैबर पख्तूनख्वा में खिताब कर सकता है, लेकिन बलूचिस्तान में खिताब नहीं कर सकता। इससे आप साबित कर रहे हैं कि बलूचिस्तान, इस मुल्क में अभी तक बलूचिस्तान में नो आबादियाती तर्ज हुकूमत अभी तक जारी है। यहां पर किसी को खिताब करने की इजाजत नहीं, यहां पर किसी को बोलने की की इजाजत नहीं, यहां पर किसी को सांस लेने की भी इजाजत नहीं। यहां पर अगर सांस भी लेनी है तो उन आकाओं से जो इजाजत लेनी पड़ती है। हमारी सांस का इख्तियार और मुख्तार खुदावंद ताला है, हम उसके पाबंद हैं। तुम्हारे पाबंद ना हैं, ना कभी रहेंगे। कराची का जलसा हुआ, हम सुबह उठे तो मुझे मैसेज आना शुरू हुए। मौलाना साहब का फोन आया कि जी वहां पर कैप्टन सफदर को जो है अरेस्ट करके ले गए। भाई गुनाह क्या था उसका? हम तो अपने लिए रो रहे थे, वो आईजी पुलिस को भी ले गए। वो वैरायटी पारा पाए खड हुल्ली झूले दरे, कहता है खड्डे में जाए घोड़ा, वो जैन भी साथ ले गया। ये हालात है इस मुल्क के। मीडिया पर पाबंदी। मैं ग्वादर की तरफ आऊंगा क्योंकि ग्वादर का मसला अगर मैं उसका यहां पे जिक्र ना करूं, वक्त भी मुख्तसर है। सीपैक भी बना, सीपैक से मुल्क ने तरक्की की, लेकिन ग्वादर को पीने का पानी नहीं मिला। सीपैक से जो है बड़ी बड़ी शाहराहें बनी, लेकिन ग्वादर को बिजली नहीं मिली। लेकिन अब क्या दिया जा रहा है ग्वादर को? इन तमाम तरक्याती कामों के बाद ग्वादर के जमींदारों की जमीन को जो है सरकारी नाम पर तब्दील किया जा रहा है, जिसकी मैं आज के इस जलसे की तवज्जो से ना कि सिर्फ मजम्मत करता हूं। हमारे जजायर को
قبضہ کیا جا رہا ہے. ہمارے جزائر کو مرکزی حکومت کی تحویل میں دیا جا رہا ہے. آج یہ نہ کہ صرف مرکزی حکومت، اس کی کٹ پتلی یہاں کی صوبائی حکومت کہ گوادر کے جزائر کا مالک گوادر کا ماہی گیر ہے، گوادر کی سرزمین کا مالک وہاں کا زمیندار ہے. نہ ہی آج کی حکومت ہے، نہ ہی کل کی حکومت ہوگی، نہ ہی آئندہ آنے والی حکومت ہوگی. جیل و قید سے ہمیں نہیں ڈرایا جا سکتا بھائی. یہ اس کو ڈرائیں آپ جنہوں نے جیل و قید نہیں دیکھی. خدا سے دعا مانگتا ہوں کہ خداوند تعالیٰ ان حکمرانوں کو یہ ہمت اور جرت دے کہ اس قیادت کو گرفتار کرے. اس قیادت کو گرفتار کرنے کے بعد یہ بات میں کہنے پہ حق بجانب ہوں گا کہ تمہارے جیلوں میں جو ہے جگہ کم پڑ جائے گی، اور تمہیں اپنے گھر میں بھی جگہ نہیں ملے گی. یہ چاہے صوبائی حکومت ہو یا مرکزی حکومت. کر کے دیکھو یہ بھی تماشا. یہ آپ کے آبا و اجداد نے، آبا و اجداد سے بھی یہ کھیل کھیلا تھا. اس کا انجام کیا ہوا؟ وہ جا کے تاریخ کی کتاب کے اوراق پلٹ کے دیکھو. اب بھی یہ مذاق کرنا چاہتے ہو کر لو، تمہاری جیل کی دیواریں ہل جائیں گی. میں آپ کارکنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، تیار ہو جیل کے لیے؟ یہ اس تیاری سے جو ہے نا وہ خوش نہیں ہوگا. ایسی تیاری دکھاؤ اس کو کہ اس کی جیل کے پاٹک جو ہے ابھی سے کھلنا شروع ہو جائے. آخر میں صرف میں یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کیونکہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا وجود آیا ہوا ہے. آئندہ چل کے اس کے مکمل چارٹر کو جو بنایا جائے گا، ہم اس پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں حصہ بنے اس شرط پر کہ ہم اس ملک کے ایک برابر شہری ہیں. بلوچستان کے قومی حقوق ہمیں دلائے جائیں گے. آئندہ چاہے کسی کی بھی حکومت آتی ہے، پی ڈی ایم کے ان اکابرین کی، ہمیں اس بات کی تسلی دی جائے، آج بلوچستان کے لوگوں سے یہ وعدہ کیا جائے کہ بلوچستان سے یہ نو آبادیاتی طرز حکومت کا جو ہے آئندہ آنے والی حکومت جو اس کا خاتمہ کرے گی. بلوچستان کو اس ملک کا ایک برابر شہری سمجھا جائے گا. بلوچستان کی ماؤں بہنوں کی وہی عزت کی جائے گی جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئی ہماری ماؤں بہنوں کی عزت کی جاتی ہے. بلوچستان کے لوگوں کی دستار کو اس طرح بلند رکھا جائے گا جس طرح نصیر خان کے دور میں جو ہے اس نے اپنے لوگوں کی دستار کو بلند رکھا تھا. آخر میں تمام معززین کا، حاضرین جلسہ کا، اور بالخصوص ان انتظامی کے دوستوں کا، چاہے اس میں کسی بھی پارٹی کا کتنا بھی تعلق ہو، ان کا میں مشکور ہوں اور ممنون ہوں. اور ان مہمانوں سے معذرت چاہوں گا اگر میری کسی بھی بات سے ان کی دل آزاری ہوئی ہے تو اس سے میں ان سے معذرت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو. آپ کی عزت، آپ کی غیرت اور آپ کی ننگ و ناموس کا خداوند تعالیٰ نگہبان رہے.